ڈے 11 میں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ یا سسٹرز، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یہ لنک شیئر نہیں کرا ہے تو خیر کے کام میں دیری بالکل نہیں کریں، جلدی جلدی اپنے فرینڈس اور ریلیٹیوز میں اس لنک کو شیئر کریں اور انہیں بھی اس خیر میں شامل ہونے کا موقع دیں۔ تو اپنے اسٹیٹس پر جلدی جلدی لنک شیئر کر دیں، چیٹ باکس میں لنک شیئر کر دیا گیا۔ سورۃ النور آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ملزہ جنید کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم لوگ اطاعت سے منہ موڑو گے تو سمجھ لو کہ رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کا بار ان پر رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے احد تابعین میں جلیل القدر خواتین۔ میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نورہ صاحبہ کو، جو کہ ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ ہیں، وہ آئیں اور اپنے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين طربت يداك، متفق علیہ۔ سامعات عزیزات، میری دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے
عہد تابعین کی جلیل القدر صحابیات. تو دیکھیے آپ کو میں پہلے اپنے عنوان کے بارے میں واضح کر دوں. تو عہد تابعین میں جلیل القدر خواتین، صحابیات وغیرہ. تو عہد کہتے ہیں زمانے کو، تابعین کہتے ہیں وہ زمانہ جس میں صحابیات کی صحبت ملی ہو، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی صحبت ملی، حضرت عائشہ کو صحابہ کی، اور صحابہ کو دیگر صحابہ کی. تو اسی طرح ہر کسی کو نیک اور صالح لوگوں کی صحبت ملنے کو تابعین کی صحبت ملنا کہا جاتا ہے. تو یہ تابعین کے دور کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. اور تابعین کے دور میں جو جلیل القدر یعنی باعزت خواتین، جن کا مرتبہ بہت بلند تھا، جن خواتین کی عزت بہت بلند تھی، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیے عہد تابعین میں داخل ہونے سے پہلے میں عہد نبوی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گی. عہد نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ خواتین ایسی تھی جو بہت ہی جلیل القدر تھی، یعنی جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا. ان کا ذکر قرآن اور احادیث میں ملتا ہے. تو پہلے ان پہ چند جھلکیاں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد عہد تابعین کی خواتین سے مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیے حدیث میں جو ہے واضح الفاظ میں جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، عہد نبوی کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں جس خواتین کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كمل من الرجال كثيرا ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام متفق علیہ. تو دیکھیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگوں کو مرتبہ کمال تک پہنچنے کی فضیلت ہے، یعنی مردوں میں سے بہت سے مرد ایسے ہیں جو فضیلت کے درجے کو پہنچ گئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور فرعون کی بیوی آسیہ، ان کا نام کیا تھا؟ مریم بنت عمران، اور ان کا درجہ جو ہے کمال تک پہنچ چکا تھا، یعنی حد درجے کی مکمل عورت، یعنی اخلاق، اطوار، عادات، رہن سہن، عبادات، معاملات، ہر چیز میں مکمل. تو اتنی فضیلت ان کو ملی ہے کہ حدیث میں ان کے الفاظ آئے ہیں. اور پھر جو دوسری عورت ہے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو. تو دیکھیں ان کو اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت سارے جہاں کی عورتوں پر وہی ہے جو فضیلت سرید ایسے کھانے کو کہتے ہیں جو روٹی وغیرہ میں چور کے کھایا جاتا ہے، یعنی کہ عرب کے ہاں یہ بہت ہی پسندیدہ کھانا ہوتا تھا، یعنی کہ روٹی اور گوشت دونوں سے بنتا تھا، یعنی کہ ہم مرگ روٹی سمجھ سکتے ہیں، اس طرح عرب کے لوگ اس کو بہت زیادہ کھایا کرتے تھے. تو بتاتے کہ سارے کھانوں میں یہ کھانے کو فضیلت تھی، تو ساری عورتوں میں کس کو فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو. تو ان کو اتنی فضیلت اس میں دی گئی. تو دیکھیے یہ دو عورتوں کی فضیلت اسی لیے اتنی زیادہ ہے کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، ان سے احادیث بہت زیادہ مروی ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں بتایا جاتا کہ حضرت عائشہ سے 378 احادیث مروی ہے، یعنی کہ ان کے پاس علم کا ذخیرہ تھا، فتاوے ان کے پاس تھے، صحابہ کرام ان کے پاس آ کے فتوے دریافت کرتے تھے. ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے وہ خود حضرت عائشہ کے پاس آ کے فتوے لیا کرتے تھے، ان سے آ کے احادیث معلوم کیا کرتے تھے. تو ان کے مقام و مرتبے کی اسی لیے اتنی زیادہ فضیلت ہے. ان کی فضیلت صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس علم تھا، بلکہ ان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ صحبت بھی، بلکہ ان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت ان کو نصیب ہوئی تھی.
تو دیکھیں ان کا معاملہ بہت ہی اچھا تھا، یعنی یہ عورتیں کمال کے درجے کو پہنچ چکی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا شوہر اتنا ظالم، فرعون کے بارے میں کون نہیں جانتا، سب سے ظالم شوہر، فقال انا ربکم الاعلی کہنے والا شخص، تو ایسے شخص کی بیوی حضرت آسیہ تھی، اپنے دین سے نہیں پھری، اپنے دین پہ جمی رہی، کتنی ہی تکالیف انہوں نے دی، اتنی تکالیف دینے کے بعد بھی وہ صبر کرتی رہی، ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی رہی، تو جب وہ جا کے اس درجے کو پہنچی کہ انہیں کمال نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا ربی، یعنی جو ان کی شہادت کے وقت کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یعنی اللہ میرے لیے تو جنت میں ایک گھر بنا دے، یہ دعا حضرت آسیہ نے کی تھی، تو ہمیں بھی یہ دعا بکثرت کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ کیا تھا، کہ حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی کہ ہم پہ ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے اور پھر دوسرا چاند دیکھتے مگر گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے کہا خالہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، کس چیز پہ ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ نبی کے چند انصاری ہم سائے جو ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تحفے میں دودھ بھیجتے تو وہ ہم کھا لیتے، یا پھر کھجور تحفے میں بھیجتے تو وہ کھا لیتے۔ تو دیکھیے اتنی ذلیل قدر ہونے کے بعد شوہر کی تکالیف کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں فاقہ کشی، اپنے شوہر کے ظلم و ستم برداشت کرنا، کتنی اہم بات ہے کہ ہم اس کردار پر غور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمن وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ یہاں مومن آزمائے گئے اور شدید ہلائے گئے اور انہیں جھنجھوڑا گیا، یعنی ہمیں فضیلت کے درجے تک پہنچنا ہے، ہمیں اپنی صحابیات کی طرح بننا ہے، تو پہلے ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں حضرت عائشہ جیسا صبر لانا ہوگا، حضرت آسیہ جیسا صبر لانا ہوگا، یعنی فاقہ کشی میں بھی شوہر سے شکایت نہیں۔ حضرت آسیہ کا معاملہ کیسا تھا کہ شوہر سے شکایت نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہمیں ہونی چاہیے کہ کبھی ہم اپنے کسی شوہروں سے اس کی شکایت نہ کریں، دعائیں ضرور کرتے رہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ ان دونوں کی فضیلت تو تھی ہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت آسیہ ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی فضیلت بہت زیادہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی اسی وجہ سے تھی کہ صرف وہ اپنی شوہر کی تابعدار تھی، یعنی اپنے شوہر کی فرمانبردار بیوی تھی۔ دیکھیے آپ سب کو یہ واقعہ تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کس طرح آئی، پہلی وحی کے آنے کے بعد اللہ کے رسول کی حالت اور کیفیت کیسی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو وہ بہت پریشان تھے، ان کی کیفیت ایسی تھی کہ فوراً گھر آئے، ان کو بخار آ گیا۔ پھر گھر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ سے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے ان کو چادر اڑا دیا، پھر ساتھ بیٹھی ہی رہی۔ پھر حضرت اللہ کے رسول پریشان ہوئے، کہا کہ میں بہت پریشان ہوتا ہوں، میں بہت خوف کھاتا ہوں۔ تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زوجہ نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ غم نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی تسلی دینے والی ہو، ہمیشہ اپنے شوہروں کو پریشانی میں ایسی بنے کہ ان کی ڈھارس بنے۔ حضرت خدیجہ کی مثال اس میں ملتی ہے کہ وہ ڈھارس بندھا کرتی تھی اپنے شوہر کے لیے، ہر معاملے میں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر وہ پریشان ہوتے اللہ کے نبی، چاہے وہ مال کا ہو یا اولاد کا ہو، کسی بھی مسئلے میں ہو، وہ اللہ کے رسول کے لیے ڈھارس بندھا کرتی تھی۔ تو کہتی کہ آپ ہرگز پریشان نہ ہو، آپ کیا ہے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی خاطر توازی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کے کلمات کا استعمال کرے، یعنی کہ ہمیشہ ڈھارس بننے کی کوشش کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کی فضیلت بھی اسی لیے اس وجہ سے زیادہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔
اور پھر دیکھیے ابھی ہم آسیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنیں، مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہم سنیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں دعا فرمائی وہ ضرور یاد کر لے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں گھر نہ ملے ہی صحیح لیکن جنت میں ضرور گھر ملے گا۔ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ تو اس دعا کو ہم اپنی ہر نماز میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ان سے بکثرت احادیث مروی ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ سے زیادہ احادیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنے کی کوشش کرتی، حفظ کرتی۔ تو جتنی بھی احادیث ہمارے سامنے سے گزری ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کو حفظ کریں گے۔ یعنی خواتین کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ترجیح دے۔ یعنی جس طرح ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کچھ سمریز وغیرہ یاد کر لیتے ہیں، تو ویسے ہی ہم احادیث وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے اور اس کا بھی حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد عورت پہ فرض ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال قرآن میں بیان کی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ نے ان لوگوں کی مثالیں کیا ہے قرآن میں بیان کی ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ ایسی تھی کہ اللہ کو ان کی مثال بیان کرنی پڑی کہ صابرہ تھی، شاکرہ تھی، عبادت گزار تھی۔ حضرت عائشہ کہ ایسی تھی کہ ان کے بارے میں ہی قرآن میں کئی آیات مذکورہ ہے، جیسا کہ دیکھیے پہلے حجاب کا حکم نازل ہوا تو وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اور پھر دیکھیے حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں جو آیتیں ان سے جڑی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ حضرت عائشہ جیسا عمل اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ احادیث کو سب سے زیادہ حفظ کیا کرتی تھی، تو ہم ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت عائشہ سے نکاح کیے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کیے، تو ان سے نکاح کی صورت یہ تھی کہ وہ دین میں سب سے زیادہ آگے تھی۔ اللہ کے رسول نے مال کی اہمیت نہیں دیکھی، حسب و نسب کی اہمیت نہیں دیکھی، دین کی اہمیت دیکھی۔ تو اگر ہمیں صحابہ و صحابیات کی طرح کوئی عورت چاہیے تو ہم سب سے پہلے اسے دین کے بیس پہ جج کرے کہ وہ کس طرح دین کو فالو کرتی ہے۔ یعنی اگر دیندار ہے تو اسے دوستی کرے، دیندار ہے تو اسے بیوی بنائے، اگر دیندار ہو تو وہ اپنی ماں ہو۔ یعنی اس طرح ہر طرح سے ہمیں جو سب سے پہلے چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دین اس میں کتنا ہے۔ تو یعنی دین کی بنیاد پہ ہر چیز کرے تو جلیل القدر بن سکتے ہیں، صحابہ و صحابیت کی طرح مقام و مرتبہ پا تو نہیں سکتے، لیکن ہمیں انشاءاللہ ان کی صحبت تو نصیب ہو سکتی۔ تو ہم یہ کوشش کریں۔ دیکھیے اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو تھی کہ اتنی باکمال خواتین تھی کہ ان کا تذکرہ ملتا کہ وہ بہت ہی پاک باز تھی، یعنی کہ ان کی سیرت اس طرح ملتی کہ وہ بہت عابدہ زاہدہ تھی، جتنا ملتا اتنے پہ قناعت پسند تھی، یعنی کہ اور کی کیفیت ان کے اندر نہیں ہوتی کہ مجھے اور بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، ایسا نہیں، بس جتنا ہے اتنے پہ اکتفا کرتی۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ ایک کام کیا کرتی تھی، یعنی کپڑے بوندا کرتی تھی طائف والوں کے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے کپڑے بنتی، پیسے آتے تو دوسرے ہاتھ سے خرچ کرتی۔ تو عورت کو اس صفت کو بھی اپنانا چاہیے کہ اگر ہاتھ میں پیسہ ہو تو خرچ کرے، یعنی کہ اس کا استعمال جمع کے رکھنا، اپنے اوپر خرچہ کرنا۔ اس طرح یہ جو ہے نقصانات ہیں مال کے کہ ہم اپنے لیے مال کو جما کے رکھے، اٹھا کے رکھے۔ تو ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح وہ ایک ہاتھ سے پیسے لیتی تو دوسرے ہاتھ سے خرچ بھی کر دیتی۔ تو پیسہ اگر آئے تو ہمیں غریب میں، فقراء میں تقسیم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ صحابیات کی صفت ہوتی کہ وہ بیٹھے بیٹھے پیسے خرچہ کر دیتی۔ انہیں غربا اور فقراء میں پیسہ خرچ کرنے کا اتنا شوق کہ وہ اپنے پاس 1 روپیہ نہیں رکھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سودا کے پاس ایک اچھی اشرفیوں کی درہم و دینار کی تھیلی بھیجی، تو وہ تھیلی حضرت سودا کے پاس آئی، انہوں نے کھولی اور دیکھی، ہاں میں نے تو سمجھا کہ یہ کھجور ہے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ پیسے اور درہم و دینار ہے۔
تو انہوں نے ان پیسوں کو خرچ ہی کر دیا، ایسے ہی خرچ کر دیا۔ ایک تھیلی اس دور میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی تھی، تو وہ ویسے ہی خرچہ کر دی۔ حضرت عائشہ کا بھی حال یہی تھا کہ جب پیسہ آتا تو دروازے پہ ٹھہرے ٹھہرے غربا، مساکین، فقراء میں تقسیم کرتی۔ ان کی باندی اندر سے آواز دیتی کہ حضرت عائشہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ پہلے بتاتی میں نے تو سب خرچ کر دیا۔ تو دیکھیے صحابہ و صحابیات کا معاملہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو بھی دیکھتے، یعنی ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا مشکلات ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ان کو دین کی ضرورت ہے تو دین دیتی، اور اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے دیتی، اگر ان کے کام کاج آنا ہے تو اس طرح کام کاج بھی کیا کرتی تھی، جس طرح حضرت سودا کپڑے بون کے لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ تو دیکھیے پھر اسی طرح اور بھی خواتین ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جلیل القدر تھی، جن کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ کیا ہے، خواتین اہل جنہ کی سردار ہے، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہمیں جو چیز ملی ہے وہ ہے تسبیح فاطمہ، جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں انہی کے حوالے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں نشانات پڑ جاتے، گھٹے پڑ جاتے، تو وہ اپنے ابو سے آ کے شکایت کرنے لگتی کہ میرے ہاتھ دکھنے لگے ہیں، مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے، مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کام کاج کرتے اٹھتے بیٹھتے ان تسبیحات کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو پھر یہ تسبیحات وہ پڑھنے لگی اور ان کے کام کاج میں آسانی ہو گئی۔ تو اس طرح ہم کام کاج کرتے ہوئے ان تسبیحات کا ذکر کریں، کیونکہ یہ تسبیحات ایسی ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، یعنی کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی۔ پھر دیکھیے اسی طرح عہد نبوی میں اور بھی جلیل القدر خواتین تھی، وہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن مختصر جو ہمیں اخذ کرنے والی چیزیں ہیں، جو ہمیں لینے والی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی چل رہی ہوں۔ صابر کی صفت، شاکر کی صفت، اسی طرح ذکر کی صفت، خرچ کرنے کی صفت، یہ صفتیں میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے چلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو دیکھیے سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کون نہیں جانتا، وہ کیسی صحابی تھی کہ سب سے پہلی شہیدہ کا انہیں شرف حاصل ہوا، یعنی کہ وہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی، جسے ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ ابو جہل نام ہی سے لگ رہا ہے کہ کتنا جہالت والا ہے، کتنا جہالت والا نام ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نام ہی کی تاثیر تھی کہ ابو جہل اتنا، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا ان کی جہالت کی وجہ سے، کہ وہ اتنے اسلام کے خلاف رہا کرتے تھے ہمیشہ کہ ان کو لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا تھا۔ تو ان کے بارے میں جو اہم بات ہمیں ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں کہ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہوئی، یعنی ضعیف تھی تھوڑی سی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بزرگ خواتین میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو سابقون الاولون یہ رہی بزرگ خواتین میں۔ اور پھر دیکھیں جب سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کری تو ان کے دور میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے، یعنی کہ اسلام کا نام لینے والے کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، کیونکہ اس دور میں ابو جہل جیسا شخص تھا۔ تو جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا اور ابو جہل کو پتہ چل گیا، تو حالت یہ ہوئی کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو
لوہے کی زرہ پہنا کر مکے کی تپتی ریت میں دھوپ میں کھڑا کر دیتے، پانی تک نہیں دیتے، اور حالت یہ تھی کہ شہد جیسی گرم چیزیں کھلاتے۔ تو سمیہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ احد احد یعنی اللہ ایک ہے کہتی، اپنے اسلام سے نہیں پھرتی تھی۔ ان کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے اسلام سے نہیں پھری، اور کہتی کہ اب میں اسلام سے ہرگز نہیں پھروں گی۔ انہوں نے ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے عمار، جو بہت چھوٹا بیٹا تھا ان کا، تو ان کے بیٹے کو بھی مسلسل پانی میں غوطے دیے جاتے تھے۔ تو ماں اور بیٹا دونوں بھی صابرہ تھے، ماں صابرہ اور بیٹا صابر، صبر کرنے والا، دونوں بھی ویسے ہی تھے۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان کو ایسی برچھی ماری کہ وہ چوٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکی اور پھر دنیا سے رخصت کر گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی شہیدہ کا جس کو شرف حاصل ہے وہ سمیہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح جنگ بدر میں ابو جہل کا قتل ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا عمار بن یاسر سے، یعنی سمیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے جنگ بدر میں موجود تھے، تو کہا عمار تمہاری ماں کے قاتل سے اللہ نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو ابو جہل کا قتل ہوا تو اللہ کے رسول کو تسکین ہوئی کہ سمیہ جو پہلی شہیدہ کا قتل کرنے والا شخص چلے گیا۔ اور پھر دیکھیے اسی طرح اور بھی جلیل القدر صحابیات تھیں جو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نصیب ہوئی، کہ ایک ایسی چٹان عورت جس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے وہ ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب، یعنی ان کے بھائی اس سے بڑے چٹان اور پھر یہ اس سے بڑی چٹان، یعنی ایک سخت بھائی، ایک گرم مزاج بھائی کے سامنے ایک ایسی بہن چٹان سی بن کے ٹھہر گئی جو اپنے بھائی کو جھکنے پہ مجبور کر دیا اسلام کے لیے، صرف اسلام کے لیے۔ تو ان کا ذکر اس طرح واقعات میں، ان کی سیرت وغیرہ میں ملتا ہے کہ یہ ایسی صحابیہ تھی کہ انہیں ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی، ایک بہت بڑے آدمی کی بہن اور ایک بہت بڑے آدمی کی بیوی ہونے کا انہیں شرف حاصل تھا۔ ان کے زوج جو تھے عشر مبشرہ میں سے تھے سعید بن زید، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشر مبشرہ میں سے تھے۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام میں داخل تھی، یعنی ان کا سب سے بڑا ہاتھ یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اسلام قبول کروا کے ہی چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا تھا اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا، تو ایک کافر آدمی عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملا اور کہا کہ عمر کہاں کا رخ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، یعنی روز روز کا جھگڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ دوست نے ان سے کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیجیے۔ تو جب وہ گھر گئے اور پھر اپنے بہن اور بہن بھائی کی خبر لینے کے لیے تھوڑی دیر دروازے پہ ٹھہرے رہے، دیکھا دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اتنا مارا بہن اور بہن بھائی کو کہ خون سے لہو لہان ہو گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک گئے اور بیٹھے، اور پھر یہ بولا کہ میں اس وجہ سے نہیں رکا کہ میں تھک گیا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رکا کہ تم پہ رحم آیا، بلکہ میں تھک گیا اسی لیے تھوڑی دیر رکا، پھر مارنے لگوں گا۔ تو اتنے تیز تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے۔ تو وہ اپنی بہن پر رحم نہیں کیا، یعنی ان کو ایک غصہ تھا کہ کس طرح تم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے بتا دو کہ تم کیا پڑھی تھی۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بتا سکتی، اس سے آپ اس چیز کو نہیں چھو سکتے، آپ پہلے غسل کر کے آئے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو وہ بہن کی بات مان گیا، آخر کو بہن ہی تھی، ضد پر آ گئی، اگر بہن ضد پر آ گئی تو بھائی نے سن لی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے غسل کرنے کے لیے چلے گئے اور نہا کر آئے، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ تم نے کیا کیا پڑھ رہی تھی، کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری تلاوت کی آیتیں رکھی گئی۔ تو یعنی کہ ایک بڑی چٹان کے سامنے چھوٹی چٹان آ کر ٹہر گئی، حضرت فاطمہ بنت خطاب۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے بھائی کے سامنے وہ ساری چیزیں بیان کی،
تو ان کا دل پگھل گیا اور پھر گواہی دے بیٹھے عمر رضی اللہ عنہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ تو ایک عورت کا ہاتھ اس میں بھی ہونا چاہیے کہ وہ مرد کو اسلام میں داخل کرے، یعنی ایک عورت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مرد کو اسلام کی باتیں بتائیں، دین کی باتیں بتائیں۔ اس طرح خواتین عہد نبوی میں ہوا کرتی تھی۔ دیکھیے تابعین اور تبع تابعین کی دور میں بھی بہت سی خواتین ایسی تھی جنہیں رسول صلی جنہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احادیث سے سننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ عمرہ یہ ایک ایسی تابعین تھی جن سے بہت ساری احادیثیں مروی ہے۔ تو اب عہد نبوی کی خواتین کے بعد جو تابعین کی خواتین ہیں وہ بھی جلیل القدر تھی۔ جس طرح ان کا مقام و مرتبہ زیادہ تھا، ان کا بھی مقام و مرتبہ زیادہ تھا۔ تو حضرت عائشہ کی شاگردہ عمرہ تھی، تو وہ تابعین کے دور میں تھی، وہ احادیث سے اخذ کیا کرتی تھی، حفظ کیا کرتی تھی، حضرت عائشہ کی صحبت میں زیادہ اٹھا اور بیٹھا کرتی تھی، تو اسی لیے ان کو تابعین کے دور میں جلیل القدر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طرح دیگر اور بھی تابعین و تابعات ہے جنہیں جلیل القدر ہونے کا شرف حاصل ہے، جیسے کہ امام بخاری کی والدہ۔ دیکھیں امام بخاری کی والدہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ امام بخاری اتنے شریر ہونے کے باوجود بھی ان کی والدہ نے انہیں سنبھالا، ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، یعنی ان کی والدہ کی پوری توجہ صرف اس چیز میں لگی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو علم دے، دنیا کے علاوہ دین کا علم اسے سکھائے۔ تو بچپن ہی سے ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے بچے کے لیے ایک دوسرے شہر منتقل ہو گئے، اور دوسرے شہر منتقل ہونے کے بعد دور دراز کا سفر کرنے کے بعد اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گئی۔ بچے کو چھوڑ کر آنے کے بعد امام بخاری کی والدہ گھر میں رہنے لگی، عبادت کرنے لگی، ذاکرہ شاکرہ تھی۔ تو اسی لیے ان کی والدہ کے بارے میں بتایا جاتا کہ وہ بہت نیک تھی، اور امام بخاری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ماں نے ان کی اتنی بچپن سے تربیت کی تھی کہ انہیں مدارس کا رخ کرا دیا، تو وہ بچپن سے 70,000 حدیثیں حفظ کر لی تھی، یعنی بچپن کے دور میں۔ اگر آج کل دیکھا جائے تو ہم چھوٹے بچوں کے 10 سال تک کے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ وہ 70,000 حدیثیں حفظ کر چکے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ، استغفر اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، تو ان کا یہ حال تھا۔ تو یعنی ماؤں کی سب سے زیادہ کیفیت یہ ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت بنانے کی کوشش کرتی، بچپن ہی سے وہ یہ چاہتی کہ ان کی دینی تربیت ہو، یعنی انہیں دین ملے۔ دیکھیے اس میں سب سے بڑا واقعہ جو گزرا ہے تاریخ میں، وہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا ہے، کہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے، اور وہ چاروں بیٹے اسلام کے لیے شہید ہو گئے، یعنی ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہو جائیں، یعنی میرے بیٹوں کو شہادت کا درجہ مل جائے۔ تو ان کی یہ سوچ تھی، یعنی ایک ماں کی یہ سوچ تھی کہ بچے مجاہد ہو، بچے حافظ ہو۔ تو اس طرح انہوں نے کوشش کی، اور پھر ان کی کوشش اللہ نے کامیاب کی۔ تو ان کے چاروں بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے، اور پھر جنگ میں شہید ہونے کے بعد انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ شہیدوں کی ماں کہا جاتا تھا، یعنی کہ ایسے شہیداں جن کے سب بیٹے اللہ کی راہ میں جان دے دیے۔ تو دیکھیے کہنا مقصد یہی ہے کہ جس طرح پہلے کی صحابیات دین کے لیے، علم کے لیے جستجو کیا کرتی تھی، احادیث پڑھنے پڑھانے کے لیے، خود سننے اور سنانے کے لیے، حضرت عائشہ کا معاملہ تو یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول چھوٹی سی بھی بات کہتے تو وہ یاد کر لیتی، یعنی ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بھی بات، معمولی سی بھی بات بتاتے تو وہ یاد کر لیتی، یعنی وہ حدیث ہو جاتی حضرت عائشہ کی نظر میں، اور پھر وہ پڑھ لیتی اس کو۔ تو حفظ کرنا ان کا ایک خاص عمل تھا۔ تو ہم یہی کوشش کریں کہ ہم سب سے زیادہ دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس طرح
عہد نبوی میں خواتین کیا کرتی تھی، اسی طرح ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کے جلیل القدر ہونے کی یہی وجہ تھی کہ وہ صالحہ تھی، یعنی کہ ایک عورت کے لیے صالحہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی شرط لگا دی کہ ہر عمل کی شرط صالح ہونا، یعنی نیک ہونا۔ جو میں نے آیت ابتدا میں تلاوت کی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا، اور ان پہ تل کے برابر بھی ان کے اوپر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ تو عورت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صالح بنے، یعنی نیک بنے۔ اگر وہ نیک ہوگی تو اس کی اولاد نیک ہوگی، اس کی اولاد نیک ہوگی تو اس کا سارا گھر، معاشرہ وغیرہ سب نیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر عمل کے لیے شرط لگائی ہے کہ نیک ہونا، صالحہ ہونا۔ تو جو پھر حدیث میں نے بیان کی، اس میں بھی وہی بات ملتی ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کیا جا رہا تو مال، حسب، نسب، خوبصورتی اور دینداری سب سے پہلی دیکھی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھ کے نکاح کیا جائے تو خواتین ذلیل القدر ہوا کریں گی، اور اولاد بھی اسی طرح ہوں گی جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی اولاد بھی نیک، وہ بھی نیک، ان کے شوہر بھی نیک۔ تو اس طرح معاشرہ نیکی پر قائم رہے گا۔ سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین حاصل کرے، علم حاصل کرے، کیونکہ ایک دین انسان کے لیے اتنا ضروری ہے جس طرح ہمارے جینے کے لیے ایک سر کی ضرورت ہے جسم میں، اسی طرح ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی دین کی اشد ضرورت ہے۔ تو دیکھیے، ایک شاعر کہتے ہیں کہ آج کی عورتوں سے کہو کہ تم سے پہلے بھی عورتیں تھی بہت، آج کی عورتوں سے کہو کہ تم سے پہلے بھی عورتیں تھی بہت، تم سے آباد نہ ہوا ایک گھر، ان سے آباد تھی بستیاں بہت۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ فتح کرنے نکل جاتی، یعنی کہ بستیاں ان کے ہاتھ پہ فتح ہو جاتی، مرد ان کے سامنے آ کے فتوے پوچھنے لگتے۔ تو ان کا یہ حال تھا۔ اور ایک علامہ اقبال علامہ اقبال عہد نبوی کی عورتوں کے بارے میں خاص شعر کہتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز۔ تو عہد نبوی کی عورتیں پاک باز ہوا کرتی تھی، پاک دل ہوا کرتی تھی، نرم گفتگو ان کی ہوا کرتی تھی، اور ان کی رگوں میں ہمیشہ یہ چیز دوڑا کرتی تھی کہ جستجو، کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ پانا ہے، ہمیں جنت کی طلب ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، یہ ان کے پاس تھا۔ تو دیکھیے، ایک انسان کا ایم جو ہوتا ہے کہ ایک جستجو، ایک مقصد کے تحت جیتے ہیں، تو صحابیات ایک مقصد کے تحت جیتی تھی، کھانا نہیں دیکھتی، پانی نہیں دیکھتی، شوہر کیسا ہے انہیں پرواہ نہیں تھی، کافر شوہر ہو رہ لے گی، لیکن بس وہ اپنا مقصد، یعنی اپنا ایم کیا ہے، اپنا مقصد کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، وہ یہ دیکھ کر جیا کرتی تھی۔ تو ان کا مقصد، ان کا گول یہ تھا کہ وہ جنت میں جانا چاہتی تھی، صرف ان کی خواہش جنت تھی، تو وہ جنت کو پانے کے لیے ہر عمل کیا کرتی تھی، یعنی ان کا عمل صرف جنت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارا بھی ہر عمل، ہمارا بھی ہر کام جو بھی ہو، ہم یہ سوچ کر کریں کہ یہ جنت، کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا ہم یہ جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم جو بھی کام کریں، ہمارے کام میں، ہر عمل میں ہمیں بس یہی دیکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں وہ ہمارے لیے نیک ہے یا نہیں، پاک ہے یا نہیں، اس طرح دیکھے۔ اور ہماری گفتگو نرم ہونی چاہیے، جس طرح صحابیات کی ہوتی تھی۔ اگر انسان خاص کر اگر عورت صابرہ ہو اور اس کی گفتگو نرم ہو تو آدھی زندگی کی مشکلیں اسی سے ختم ہو جاتی۔ تو ہمیں کوشش بس یہی کرنا ہے کہ ہماری زبان جو ہے نرم ہو، ہمارا دل جو ہے دوسروں کے لیے تڑپے کہ وہ کس طرح زندگی گزارا ہے۔ اگر وہ فقراء میں گزارا ہے تو اپنا پیسہ خرچ کر کے اسے دے، دل کو بھی نرم رکھے، زبان کو بھی نرم رکھے، اور پھر اسی طرح اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کی کوشش کرے، جس طرح صحابہ و صحابیات اپنے اخلاق کو
اعلیٰ بنانے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ تو یہ سارے اسباق جو ہمیں ملتے ہیں وہ ہماری جلیل القدر ماؤں سے ملتے ہیں، جو ہماری مائیں تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ ان کی بیٹی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ماؤں سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کیسی تھی۔ اگر ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے، اگر ہمیں کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے تو وہ ہماری مائیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایسے خواتین تھی کہ ان کے بعد دنیا میں ویسے خواتین نہیں آئیں۔ تو اسی لیے ہماری مائیں جیسے حضرت خدیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ، زینب، فاطمہ، ام کلثوم، تو یہ سارے خواتین کی طرح ہمیں یعنی یہ ہماری مائیں جو ہے ان کی طرح، امہات المؤمنین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ان کی طرح اپنے عمل کو بنانے کی کوشش کرے، صابرہ، شاکرہ، زاہدہ اور طاہرہ بننے کی کوشش کرے۔ آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے اور صحابہ و صحابیات کی طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ماشاء اللہ استاذہ نورہ صاحبہ نے بہت اچھے انداز میں اپنی بات رکھی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بہت اچھے قصے سنے ہم نے امت کی ماؤں کے، اور نصیحت ملی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہر ایک قصے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات تھی، سبق تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آج کا درس واقعی بہت اچھا رہا، الحمدللہ، وما توفیق الا باللہ۔ اب آپ لوگ ریویوز دیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا درس، کیا عملی پوائنٹس سیکھنے کو ملے۔ جو سسٹر ریویوز دینا چاہتی ہیں پلیز ہینڈ ریز کیجیے۔ زینب رحمان نے ہماری ریویوز دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ صحابیت کی زندگی سے ہمیں روبرو کرا کر بہت ہی اچھا سمجھایا آپ نے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کی گزارش، آمین یا رب العالمین۔ محمد ملک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ الحمدللہ آپ کا درس بہت اچھا تھا، اور عورت کے لیے صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ سسٹر ترنم نے کرا ہے، السلام علیکم، الحمدللہ بہن نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تمام سسٹرز سے میں بس ایک بات کہنا چاہوں گی چھوٹی سی آخر میں،
اگر تم خواہش رکھتی ہو جنت میں جانے کی، اگر تم خواہش رکھتی ہو جنت میں جانے کی تو بنو مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ جیسی۔ تو بس ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں بس انہی کے جیسا عمل کرنا ہے، انہی کو فالو کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھے ریویوز رہے، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ دیئر سسٹر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ نورہ صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنے اچھے انداز میں ہمیں سکھایا۔ تو اب ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آمین ویاک۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔